بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائن۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے روس کو میزائل دینے کے ایرانی اقدامات کو سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے روس کو بیلسٹک میزائل دینے کی اطلاعات ہیں۔ ایران کا یہ اقدام یورپی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ تینوں مغربی ممالک نے مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ ایران یوکرین میں روس کی حمایت فوری طور پر ختم کر دے۔ میزائلوں کی ترسیل کشیدگی بڑھانے کے مترادف ہے۔ خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران نے بیلسٹک میزائل روس کو فراہم کرنے سے متعلق اطلاعات کی تردید کر دی۔ اپنے رد عمل میں ایران کا کہنا تھا کہ غزہ میں نسل کشی کے لیے امریکی اور مغربی ہتھیاروں کا غیر قانونی استعمال چھپانے کے لیے بھونڈا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ایرانی ہتھیاروں کی دوسرے ممالک کو ترسیل کی گمراہ کن اطلاعات پھیلانے والے یہ مغربی ممالک خود صہیونی حکومت کے جنگی جرائم کے لیے ہر قسم کے ہتھیار فراہم کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب کا سفارت خانہ شام کے دارالحکومت دمشق میں 12 سال بعد دوبارہ کھل گیا۔ سعودی خبرسا ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق دمشق میں سعودی عرب کا سفارت خانہ کھلنے کی تقریب میں شامی حکومتی عہدیدار، سفارتکار اور اسکالرز نے شرکت کی۔ ریاست سعودی وزارت خارجہ کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ سعودی سفارت خانہ کھلنا شام اور سعودی عرب تعلقات کی تاریخ کا اہم دن ہے۔ دوسری جانب غیر ملکی ملازمین کو سہولیات دینے کے حوالے سے سعودی عرب نے اہم اعزاز حاصل کر لیا۔ جرمن ادارے نے اسے دوسرا بہترین ملک قرار دے دیا۔ جرمن انٹرنیشنل نیٹ ورک کی جانب سے کسی بھی ملک میں غیر ملکی ملازمین کو سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے گزشتہ ماہ سروے کروایا گیا۔ مملکت میں آنے والی تبدیلی کے بعد سعودیہ دنیا میں غیر ملکی ملازمین کے لیے بہترین ملک کے طور پر دوسرے نمبر پر آ گیا۔ بیرونی ملک کام کرنے والے ملازمین کو سہولیات دینے کے حوالے سے انڈیکس میں ڈنمارک پہلے نمبر پر ہے، جس کے بعد سعودیہ موجود ہے۔ سروے میں شامل نصف سے زیادہ شرکا نے اسے ایک بہتر لیبر مارکیٹ قرار دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت نے سخوئی طیاروں کے انجن بنانے کے لیے 26,000 کروڑ روپے کا معاہدہ کر لیا۔ بھارتی وزارت دفاع نے جنوبی ایشیا میں اسلحے کی دوڑ کو ہوا دیتے ہوئے سخوئی 30 MKI طیاروں کے 240 انجنوں کی تیاری کے لیے ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کے ساتھ 26,000 کروڑ روپے کے بڑے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق معاہدے کو بھارت کی فوجی صلاحیتوں میں ایک اہم اضافے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، لیکن اس سے علاقائی سلامتی کے بارے میں خدشات بھی پیدا ہوئے ہیں۔ معاہدہ ایک ایسے وقت پر کیا گیا جب بھارت کی اپنے پڑوسیوں بالخصوص پاکستان اور چین کے ساتھ کشیدگی عروج پر ہے۔ معاہدے سے خطے میں اسلحے کی دوڑ کے امکانات کے بارے میں خدشات پیدا ہوئے ہیں، جس سے کشیدگی اور عدم استحکام بڑھ سکتا ہے۔ ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ ریاست اڑیسہ میں اپنے کرافٹ پلانٹ میں انجن تیار کرے گا اور ہر سال 30 انجن فراہم کرے گا۔ تمام 240 انجنوں کی فراہمی اگلے 8 سالوں میں مکمل ہونے کی امید ہے۔ اس معاہدے سے بھارت کو ممکنہ طور پر فوجی صلاحیتوں کے لحاظ سے اہم برتری حاصل ہو جائے گی، لیکن اس سے علاقائی سلامتی پر ممکنہ اثرات کے بارے میں سوالات کھڑے ہوئے ہیں۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یہ معاہدہ خطے میں اسلحے کی نئی دوڑ کا باعث بن سکتا ہے اور دیگر ممالک اپنی فوجی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے دباؤ محسوس کریں گے۔ اس سے خطے میں کشیدگی اور عدم استحکام بڑھ سکتا ہے اور ممکنہ طور پر یہ تصادم کا باعث بن سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا غزہ جنگ کا رخ لبنان کی سرحد کی طرف لے جانے کا عندیہ۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فورسز اپنا مشن مکمل کرنے کے قریب پہنچ گئی ہیں اور اب توجہ لبنان کے ساتھ شمالی سرحد کی طرف ہو گئی ہے، جہاں حزب اللہ کے ساتھ روزانہ فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے
روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے وزیر دفاع نے شمالی سرحد پر اپنے فوجیوں کو ویڈیو کے ذریعے پیغام میں کہا کہ توجہ شمال کی طرف مبذول ہو رہی ہے کیونکہ جنوب میں ہم اپنا کام مکمل کرنے کے قریب پہنچ گئے ہیں لیکن یہاں ہمارا مشن پورا نہیں ہوا۔ انہوں نے اسرائیلی فورسز کی غزہ میں داخلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہدایات جس کے لیے آپ انتظار کر رہے ہیں وہ میں نے جنوب میں دیا تھا اور فوجیوں کو کام کرتے دیکھا تھا۔ خیال ہے کہ 7 اکتوبر کو غزہ پر اسرائیلی حملے کے آغاز کے بعد حزب اللہ کے ساتھ بھی اسرائیل کی کشیدگی بڑھ گئی ہے اور سرحد پر اکثر فائرنگ کے واقعات پیش آتے رہے ہیں اور ہزاروں لبنانی زخمی اور کئی شہید ہو چکے ہیں اور اسی طرح کے سرحد کے قریب رہنے والے شہری ہجرت پر مجبور ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی رہنما کہہ چکے ہیں کہ وہ ایسے مذاکرات کو ترجیح دیں گے جس کے تحت حزب اللہ کے جنگجو سرحد سے دور چلے جائیں، جبکہ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف بدستور لڑتے رہیں گے جب تک غزہ جنگ بند نہیں ہو جاتی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایک اور بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک معاہدے پر بھی کام کر رہے ہیں اور میں اپنی فورسز کو ہدایات دے چکا ہوں کہ وہ اپنی توجہ شمالی سرحد کی طرف موڑنے سمیت تمام ممکنہ پہلوؤں کے لیے تیار رہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم شمالی محاذ پر سیکیورٹی صورتحال تبدیل کرنے اور شہریوں کو بحفاظت گھروں میں لانے کے لیے پرعزم ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس 12 ستمبر جمعرات کو اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ بھارت نے اجلاس میں اس شرکت کے لیے اپنا وفد پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم وزراء خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت نے اپنا وفد پاکستان نہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ اجلاس میں بھارت آن لائن شرکت کرے گا۔ SCO وزراء خارجہ کا اجلاس 12 ستمبر کو اسلام آباد میں ہوگا۔ خیال رہے کہ پاکستان نے SCO کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے مختلف ممالک کے سربراہان کو دعوت نامے بھجوائے تھے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی دعوت نامہ بھجوایا گیا ہے، تاہم ہمیں کچھ ممالک سے اجلاس میں شرکت کی تصدیق موصول ہوئی ہے۔ وقت آنے پر آگاہ کیا جائے گا کہ کس ملک نے تصدیق کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کے المواسی کیمپ پر وحشیانہ حملہ۔ غزہ سے عرب میڈیا کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے المواسی کیمپ پر حملے میں امریکی بم استعمال کیے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے 2000 پاؤنڈ وزنی بم بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر گرائے۔ اس نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے المواسی کیمپ میں گزشتہ رات ہولناک قتل عام کیا ہے۔ دفتر کے مطابق اسرائیلی فوج کے قتل عام میں 41 فلسطینی شہید اور 60 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ غزہ میڈیا دفتر کا کہنا تھا کہ المواسی کیمپ پر حملے کے 19 شہداء کی لاشیں ہسپتال پہنچائی گئی ہیں۔ دفتر نے کہا کہ طاقتور بموں کے استعمال سے شہداء کی باقیات تک بگڑ گئیں۔ خوفناک تباہی کے باعث ان 22 شہداء کی لاشیں بھی نہیں مل سکیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی افواج غزہ میں اپنا مشن مکمل کرنے کے قریب۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ غزہ مشن مکمل کرنے کے قریب ہیں، اب شمال پر توجہ مرکوز کریں گے۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ اسرائیلی افواج غزہ میں اپنا مشن مکمل کرنے کے بہت قریب ہیں اور ان کی توجہ اب لبنان کے ساتھ شمالی سرحد پر مرکوز ہوگی۔ اسرائیلی حکام نے لبنان اور حزب اللہ کے خلاف مکمل فوجی کارروائی کے لیے اپنی دھمکیوں کو بڑھا دیا ہے۔ حزب اللہ تقریباً 1 سال قبل غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل اور اس کی فوج کے خلاف محدود حملے کر رہی ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی ریاست منی پور میں ایک بار پھر فسادات پھوٹ پڑے۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاست منی پور میں ایک بار پھر خون ریز نسلی فسادات شروع ہو گئے۔ حکومت نے کرفیو کے ساتھ ساتھ ریاست میں انٹرنیٹ سروس بھی بند کر دی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بھارتی ریاست منی پور کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک نوٹس میں کہا گیا ہے کہ موجودہ کشیدہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے ریاست بھر میں انٹرنیٹ اور موبائل ڈیٹا کی سروس 5 روز کے لیے بند کر دی گئی۔
نوٹس میں مزید کہا گیا کہ بعض سماج مخالف عناصر سوشل میڈیا کے ذریعے تصاویر کے اجرا، نفرت انگیز تقاریر اور نفرت سے بھرپور ویڈیو پیغامات بھیج سکتے ہیں جو عوام میں اشتعال پھیلا سکتے ہیں۔ ریاستی وزارت داخلہ نے کہا کہ جھوٹی خبروں اور افواہوں کو روکتے ہوئے عوام کے مفادات میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مناسب اقدامات کرنا ضروری ہے۔ منی پور میں گزشتہ برس ہونے والے فسادات کے نتیجے میں کئی مہینوں کے لیے انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی تھی۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق اس کشیدگی کے دوران 60,000 سے زائد افراد بے گھر ہو گئے تھے۔ ریاست کے ہزاروں شہری اس وقت بھی جاری نسلی فسادات کی وجہ سے تاحال واپس نہیں آ سکے اور بے گھر ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔